سابق امیدوار اسمبلی جیسا کہ اس روڈ پر رہتے ہیں، رہائشیں ہیں، یہاں سے پیچھے تھوڑا سا ان کا رہائش ہے، یہ پرانے لوگ جس میں اشفاق ظفر صاحب ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب ہیں، اور وہ ہمارے جو اسحاق طاہر صاحب ہیں، یہ لوگ یہاں پر رہ چکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ کام ہوئے، لیکن اس روڈ کا کوئی پرسانی حل نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے گھر کی روڈ نہیں بنا سکی، دور تک دہائیوں میں گاؤں میں جا کر لوگوں کو روڈیں بھی دی، انہوں نے لنک بھی دیے ہیں، لیکن جو مین ہمارا ہٹیاں بالا کا جو مین مرکز ہے اس کی یہ حالت ہے، اور یہ ایک مذاق بنی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ آیا دن یہاں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ میرے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں پتھروں کا ڈھیر، تھوڑی سی بارش ہونے سے پورا ملبہ روڈ میں بھر جاتا ہے اور لوگ افراتفری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں دکاندار بھی بہت تنگ ہوتے ہیں، اور جو ہے نا عوام کے لیے بھی بڑے مسائل بنتے ہیں۔ آیا دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی مسائل یہاں ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں، ہم یہاں کے عوامی علاقہ سے اور دکانداروں سے پوچھیں گے کہ آپ کس مصیبت سے یہاں کاروبار کرتے ہیں، آپ کو کیا دقت آتی ہے۔ یہ دیکھیں گاڑیاں، یہ ٹیکسیاں ہیں جو اس روٹ پر چلتی ہیں، اس کے درمیان سے کون سا بندہ گزرے گا، کون سی گاڑی گزرے گی، یہ اتنی مشکلات بنی ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے اڈا بنایا ہوا ہے، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں باقاعدہ، اڈے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس موت کے اوپر کھڑا کر کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہاں سے یہاں کے جو مقامی دکاندار ہیں ان کے پاس لے کے چلتے ہیں ناظرین، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں کاروبار کرنے میں آپ کو کیا دقت ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، ایک منٹ، السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ وقاص بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں جی، تو اس روڈ کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کو کتنی تکلیف سے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے اور کیا کیا چیزیں سہنی پڑتی ہیں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے، گاڑی کا بہت نقصان ہوتا ہے، ہمارا ادھر چلنے والوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے، اور ہمیں گاڑیوں والوں کو بھی ہمارے ٹائر کا بہت نقصان ہوتا ہے، گاڑیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ کتنے عرصے سے یہ اسی طرح کی سچویشن ہے یہاں پر؟ یہ مجھے تو جب سے میں پیدا ہوں میں نے دیکھا ایسے ہی ہے روڈ، دیکھیں ناظرین، دیکھی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ بہت ظلم ہے ہمارے ساتھ۔ یہاں کے جتنے بھی ڈکٹیٹر لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، صرف کتابوں میں اور تقریروں میں جو باتیں ہوئی ہیں وہی آپ نے سنی ہیں۔ یہ ہم آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ کا کیا نام؟ جاوید اختر۔ جاوید اختر صاحب، آپ بھی اسی روٹ پر ٹیکسی چلاتے ہیں، اسی پہ چلاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے یہاں جو اڈا لیا جاتا ہے، جو آپ کو ٹریفک والے یہاں تنگ کرتے ہیں، تو یعنی یہاں اڈا تو نظر نہیں آ رہا مجھے، لیکن آپ کس مشکلات سے یہاں مزدوری کر کے مشکلات کیا ہے، ادھر مزدوری تو کر ہی نہیں سکتا بندہ، دن پورا جو ہے نا گاڑی کبھی ادھر بگانا کبھی ادھر بگانا، پورا دن اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، مزدوری والی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو روڈ کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ ان لیڈروں سے متنفر ہیں؟ بہت کچھ کیا ہے، لیڈروں کو بہت منتیں بھی کی ہیں، ترلیں کی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر آ کر ادھر کہہ کر گیا کہ 15 دن میں یہ روڈ تیار دیں گے، ٹھیک ہے، تو ابھی تک وہ 15 دن نہیں آئے۔ نہیں، وہ انہوں نے وہاں کھڈا جو کر دیا آزاد کشمیر، وزیر اعظم نے وہاں پر ایک کھڈا کر دیا وہ ہے، تو بڑے لوگوں نے کیا ہے نا، وہ بڑے لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے نا، یہاں کھڈا کر کے چلے گئے، چلے گئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ناظرین، عوام کے جو آپ نے محسوس کیا عوام کی آواز کہ عوام بہت ہی متنفر ہیں یہاں کے لیڈروں سے، اور یہ جو حالات یہاں چل رہے ہیں اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں۔ اور اب ہم آپ کو اس کے بعد کا جو پروگرام ہے، آگے کالج ہے، اسکول ہے، وہاں تک لے کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، اس روٹ کے اوپر چھوٹے بچوں کے کالج ہیں، پرائیویٹ کالج ہیں، اسکول ہیں، یہ بچے یہیں سے چل کر جاتے ہیں صبح کے ٹائم پر، اور ہماری بچیاں یہاں سے چل کر جاتی ہیں، کوئی عزت اور کوئی تقدس بحال نہیں ہے، یہ لوگ اسی طرح چلا رہے ہیں اور صرف تقریروں میں باتیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اقوام بالا سے یہ شکایت ہے ہماری کہ وہ فوری طور پر ہٹیاں بالا میں آ کر ہمیں اس روڈ کا کوئی ڈیسیجن کر کے دیں، اور جو نیچے روڈ میں کھڈا کیا ہوا انہوں نے 1 مہینے سے وہاں اسٹے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خالصہ سرکاریں کسی کی جاگیر نہیں ہیں، اور لوگوں نے یہاں کر جاگیریں بنا لی ہیں، ان جاگیروں کے اوپر ایک دوسرے سے یہ لوگ ناراض ہیں، کوئی کس کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی کس کو سپورٹ دے رہا ہے، اس چیز سے ہمیں بالا تر کیا جائے، ہمیں فیسلٹیاں دی جائیں، نہ یہاں کچرے کا کوئی بہترین نظام ہے، لوگ گند بھی کرتے ہیں اور گند یہاں پڑی رہتی ہے، نہ کوئی اٹھانے والا ہے، بازار کی بری حالت ہے، ہٹیاں بالا اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، یہاں پر عوامی ٹائلٹ نہیں ہے، عوامی باتھ نہیں ہے، پورے یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں مسجدوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک ٹریڈ بن چکا ہے کہ مجھے پیشاب آیا جی چھوٹا، اور چلو جی میں مسجد سے مڑ کے آنا۔ لعنت ہونی چاہیے ہماری پڑھائی پر اور ہماری سوچ کے اوپر کہ ہم کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اور جن کا یہ قصور ہے انہوں بھی یہ ان چیزوں کو سلام میرا پہنچ جانا چاہیے۔ لہٰذا تقریروں سے کام نہیں چلے گا، اب عملی کام کریں گے تو کام ہوگا۔ ہم سامنے دکان پر جاتے ہیں، ہم وہ بھائی سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں اس روڈ کی وجہ سے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان نام ہے۔ نعمان بھائی، جی جی،
آپ یہ بتائیں آپ کے منہ کے آگے جو یہ روڈ ہے اس سے پہلے جب یہاں ضلع نہیں بنا تھا تو پرسکون کام ہو رہا تھا. ضلع بننے کے بعد آپ کو کیا کس طرح آپ رزق کما کے بچوں کے لیے لے کر جاتے ہیں؟ بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا ہے روڈ کیسی تھی. جی ابھی کھدائی کر کے انہوں نے کیسی کر دی ہے, کھڈے بنا دیے نا. اس سے پہلے ٹریفک کے کیا حال تھے, ابھی کیا حال ہے. بارش ہوتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے روڈ کی, آپ نے دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کام کرنا مشکل ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے لیڈران سے؟ لیڈران سے کیا کہیں جی, اس سے پہلے 50 بار ہم نے پوسٹیں بھی کی ہیں فیس بک پہ, باہر درخواست بھی کی ہے. میونسپلٹی کا کوئی بندہ ہے نہیں ہے جس کے بندہ بات کرے. پہلے تھے, ابھی تو نیا ایڈمنسٹریٹر بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, جیسا کہ دکاندار کی آپ نے بات سنی, اب میں آپ کو اوریجنل بات بتاؤں. یہاں جو کمیشن بٹھایا گیا ہے پار, یہ کام سارا اس کا بنتا ہے کہ وہ خود چیک بیلنس کرے بازار کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہمارے کچھ منافقین, کچھ نان کسٹم صافی, کچھ نان کسٹم لیڈر جو کہ اس کمیشن کے جا کے رام رام کرتے ہیں, ان کی سلوٹ بجاتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر لوگوں پر چڑھاوا کرتے ہیں. یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. کمیشن کا کام ہے انصاف کرنا اور چیک بیلنس کرنا. الٹا ہمارے یہاں کے لوگ ان کے نام اور ان کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہاں سے تنخواہ لے کر یہاں سے جاتے ہیں. کوئی یہ ہمارے مفت پہ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں اس چیز کے, انہیں سے اس لیے یہاں کمیشن بنایا گیا ہے. لہٰذا اگر یہاں کمیشن, عدالتیں اور اتنے بڑے بڑے ادارے آپ نے کھولے ہیں تو ان اداروں کو کام بھی کرنا چاہیے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیا نام ہے میرے بھائی آپ کا؟ عبدالقدیر جی. عبدالقدیر صاحب, آپ کتنی عرصے سے یہاں دکان کر رہے ہیں؟ یہ دکان تو ہماری تقریباً ہم تو تقریباً 2 سال سے یہ کر رہے ہیں جی. لیکن یہ ہے کہ دکانیں تو پہلے سے یہ موجود ہیں. اچھا, آپ مجھے یہ تھوڑے سے الفاظوں میں بتائیں کم عرصے میں کہ یہ جو روڈ کا آپ کے سامنے ایک مسائل ہے, کھڈا بنا ہوا ہے آپ کے سامنے, یہ روڈ کی تو اس سے آپ کو کاروبار میں کیا دقت آ رہی ہے اور عوام کے لیے کیا مشکل؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ روڈ تو نہیں ہے, ایک نالے کے اوپر ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں. جس طرح ایک نالا آج کل پاکستان میں نالا لے جس طرح نالا لے بھی جی, بس یہ سمجھ لو, یا پیچھے کوئی برساتی نالا, اس طرح کا یہ حالت ہے. یہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام علاقہ وہ بھی اس سے بہت تنگ ہیں. ان کی گاڑیوں کا بیڑا گرک, ان کا اپنا بیڑا گرک. اور یہاں جو ارد گرد اس روڈ کے اوپر جتنی بھی دکاندار ہیں, سب کی حالت یہ ہے کہ دھول اور مٹی, یعنی یہ دیکھیں اندر پورا نظر آ رہا ہے, یعنی اس کے اندر سمجھ لو کہ منو کے حساب سے مٹی ہے. جی ہمارا تو سمجھ لو کہ بیڑا گرک ہو گیا ہے. تو آپ کی توسط سے ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ریکویسٹ کرتے ہیں. سنا ہے کہ اس کا کوئی کر کے گئے, لیکن اس کو جلد سے جلد تعمیر کر کے کم از کم ان لوگوں کے زخم پہ مرہم رکھی جائے. بس یہی. ناظرین, آپ نے ابھی ان سے گفتگو سنی, انہوں نے جامع باتیں کی ہیں. اور اس طرح سے اگر میں پورے دکانداروں کو پورے یہاں ہوٹل لائن پر سب کے پاس جاؤں تو اسی طرح کا ریزن آئے گا. کوئی کسی کی حمایت میں بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ لوگ سہولت چاہتے ہیں اور وہ سہولت عوام کو نہیں مل رہی ہے. کتابوں میں اور صرف باتوں میں اور بیانوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, حقیقت میں یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو میں نے پہلے بھی بات آپ کو کہی, یہاں بلدیہ کا نظام, اتنا بڑا نظام ہونے کے باوجود یہاں باتھ روم نہیں ہے, نہ بازاروں کے اندر ہر 10 قدم پہ نل نہیں ہے, ہاتھ منہ دھونے کے لیے نل نہیں ہے. کرونا کا اتنا بڑا رولا جی, کرونا ہے سپیز فلان ٹھیک, لیکن جو گندگی یہاں لوگ مر رہے ہیں اس گندگی کی وجہ سے, کرونا تو یہاں 100 سال نہیں پہنچ سکتا, ہم تو اور کئی چیزوں سے فلوشن سے مر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اس عذاب سے بچایا جائے. اور آپ کے سامنے ہم نے جو بھی پیش کیا یہ حقیقت سے مبنی پروگرام ہے, ہم قریب سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے. عوام علاقہ کے لیے ہم نکلے ہیں اور ہم تقریباً اس سے بھی بہترین چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے. آپ ہوشیار رہیں انشاءاللہ. ان کے ابھی ہم پردے فاش کرنے والے ہیں, ان کی ساری سیاست پہ پانی پھرنے والا ہے. 70 سالوں میں اگر انہوں نے یہاں پہ بات ٹائلٹ اور بیٹھنے کی جگہ نہیں بنا سکی تو مجھے بتائیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر کہاں سے تیار کر لیے. اگر آپ ان کی گاڑیوں کی قیمتیں لگائیں تو حیران ہوتا ہے بندہ. یہ گھر سے 3 کروڑ کی گاڑی میں صرف بازار آتے ہیں لوگوں کو جلانے کے لیے, دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت مہنگی گاڑی ہے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. یہ وہی کربلا کا نظام آج بھی چل رہا ہے ہمارے درمیان. زوم کر کے دیکھا جائے تو یہ وہی نظام ہے. عام عوام کا خون چوسا جا رہا ہے. اور جو بڑے لوگ ہیں نہ ٹیکس دے رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. یہاں وہ لوگ پیر مار کے اپنا پیر جما لیتے ہیں. یہاں جو دیار غیر سے کام کرنے آتے ہیں ان کے لیے رہنے کی رہائشیں نہیں ہیں, ان کو پینے کے لیے پانی دینے کے لیے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. تو بڑی بےزتی ہو رہی ہے. لہٰذا اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو ابھی بینڈ کریں گے.
मैं कुछ कहना चाहते हैं? मीडिया के तावन से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ बड़ा मसला है, ख़वातीन है, ऊपर हमारा एक जी कॉलेज है, गर्ल कॉलेज है और सेंटर भी हैं, उसके अलावा एक बड़ा स्कूल है रेंटल, मतलब वो भी प्राइवेट स्कूल भी हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल भी हैं, उनको भी गुजरते हुए बड़ी यानी हालत ये होती है कि गंदगी इतनी और ये नाला भरा हुआ है, यानी इसको आप सड़क नहीं कह सकते। नहीं, जब भी बारिश, हाँ थोड़ी सी बारिश होती है और ये पूरा नाला बन जाता है, तो कम से कम अरबाब इख्तियार आएँ देखें तो हालत पे रहम करें। नाजरीन 1.5 करोड़ रुपए का ऐलान करके गए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब फेस्टिवल के लिए। अब देखें फेस्टिवल 1.5 करोड़ में हो के ख़त्म भी हो गया, हमें तो कोई 1 करोड़ रुपए, हमने घर से जाकर पैसे देकर झूला झूला है, घर से देकर पकोड़े खाएं, घर से पैसे लेकर गए और भूखे ही आएँ। वो 1.5 करोड़ रुपए का अगर ये अकल से काम लेते तो चकोठी से लेकर गड़ी दुपट्टे तक हर स्टैंड के ऊपर, हर स्टॉप के ऊपर एक छतरी बन जाती, बैठने की बास बन सकते थे और ओरिजिनल झूले लगा देते जो 20 साल लगे ही रहते, सबके बच्चे झूलते। ये औलिया की धरती है, यहाँ से इस्लाम को फॉलो करना चाहिए और यहाँ एक इस्लाम को मॉडल बनाना चाहिए, एक छोटा सा इस्लामी मुल्क होना चाहिए जिसमें सारा इस्लामी निज़ाम हो। बकाया पाकिस्तान आप जाने, आपके पाकिस्तान जाने, वहाँ सदारती सिस्टम लाएँ और दूसरा सिस्टम लाएँ, हमें उससे कोई तलक नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो आज़ाद खिता है, इसके अंदर सियासत को ज़िंदा रखना चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि हम सियासत की रूह से पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम कश्मीरी कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। हमें गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाता है, हम भोले भाले और सीधे साधे लोग हैं, हमें ये चालाकियों का नहीं पता है। जो चालाकियाँ ये हमें नीचे ऊपर से आ रही हैं। हमारे लिए इंडिया भी मोतबर है, पाकिस्तान भी मोतबर है, हिंदुस्तान भी मोतबर है, सऊदी अरब भी मोतबर है। हम कश्मीरी हैं, हम कशकोल में रहने वाले हैं, हम एक गिलास पानी का मीठा पिला के दुआ लेने वाले हैं, लेकिन हमें डीओ और नेस्ले और रंग बिरंगी चीज़ों में फंसाकर पैसे लूटे जा रहे हैं। सरिया सीमेंट में लोगों को लगा दिया। पहले ज़लज़ले में कच्चे मकानों में लोग कम मरे हैं। मेरा दावा है इन ईंटों के नीचे से अगर आपने कुछ चीज़ निकाल सकी तो मैं भी यहीं हूँ, तो आप भी यहीं हो। हमें मारने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। जितना पैसा कश्मीर में आया है, हम 10 दफ़ा भी डेवलप करते तो हो सकती थी, लेकिन चलाकों ने, होशियारों ने साथ मिलकर हमें सरिया और सीमेंट और हीरा सिरा में फंसाकर मकानों में घुसा दिया। हम सारे पैसे मकानों में लगाकर अथल बैठे हुए हैं। इस वक्त आटा नहीं है हमारे पास, हमें गलत तरफ लेके जाया जा रहा है। इसलिए हमें ये निज़ाम नहीं चाहिए, हमें पुराने निज़ाम की तरफ वापस लौटना है। हमें ज़मीनों की तरफ, हज़रात की तरफ और दरख्तों की तरफ दोबारा लेकर जाया जाए, जो हमारा नेचुरल है, क्योंकि हम घर से आटा लेकर निकलने वाली कौम है। मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ, पूरी दुनिया आटे के लिए धक्के खाती है, ठेले खाती है, लेकिन हमें अल्लाह ने वो धरती दी है जहाँ से रिज़्क़ लेकर हम निकलने वाले हैं। तो लिहाजा हम इस रिज़्क़ के चक्कर में हमारी इज़्ज़त भी चली गई, घर का घर भी निकल गया, आटा घर नहीं आया। लिहाजा हमें अपनी असल की तरफ लौटना है। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।